اس سے پہلے آگے بڑھیں، میں آپ کو یہ اختتامی چیز سنانا چاہتا ہوں، اور آپ نے تو اس پر نکات رکھے تھے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں یہ آخر کے اندر جب اس کو موقع دیا گیا تو یہ دیکھیے گا آپ بلنڈر کیا انہوں نے مارا ہے، یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ محمد مخمرم گر کفر این باود با خدا سخت کافرم after Allah I am engulfed in the love of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If this is kufr, I am the greatest kafir. A person who says tabaraka man ta'ala، یہ جملہ سننا ہے دوستو، یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ امتیاز بھائی آپ کی نظر کرم اس پر رہے، اور میں پھر تبصرہ انشاءاللہ اس پہ چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ الہام ہے مرزا قادیانی کا، اور یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے مرزا قادیانی کا اس کی عاجزی انکساری بتانے کے لیے۔ نوٹ کرنا آپ نے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ یہ کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ تبارک من تعلم وعلم۔ یہ دیکھیں، یہ سنیے ذرا، پھر آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ tabaraka man ta'allama wa'allama، that all I have gained is through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمدللہ۔ لیں جی، یہاں پر ان کی بات یہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں ابھی کے لیے چھوڑتا ہوں، امتیاز بھائی کے لیے ٹائم، مگر آپ نے یہ جملہ سننا ہے۔ یہ جو جملہ اس نے آخر میں کہا ہے نا کہ فتبارک من تعلم وعلم، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دیکھو کتنا پاکیزہ ہے وہ جس نے سیکھا اور جس نے سکھایا، یہ جملہ اس نے بولا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا انہوں نے کانٹیکسٹ نہیں پڑھا ہوا، اسے میں اس لیے کہتا ہوں جماعت احمدیہ کو پڑھائی جاتی ہے منتخب تحریریں، منتخب تحریر، سلیکٹڈ ورک آف مرزا غلام قادیانی، سلیکٹڈ۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کفر چھپا ہوتا ہے اس کفر کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ خیر، کہنے کو بہت کچھ تھا، بیان کرنے کو، جس کو ہلکا سا ہم رکھیں گے۔ امتیاز بھائی آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ یہ دوستو مرزا غلام احمد قادیانی کی عربک کتاب ہے خطبہ الہامیہ کے نام سے، 16ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، جو کمپائلیشن ہے بکس کی، اور 310 نمبر پیج ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ پڑھ رہا تھا وہ فتبارک من علم وتعلم، ٹھیک ہے، یہ الہام پڑھ رہا تھا فتبارک من علم وتعلم۔ یہ دیکھیں اس میں کفر کیا چھپا ہوا ہے، اس نے پورا کفر پڑھے ہی نہیں بیچارے نے۔ کفر دیکھے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اعلموا، یہ امتیاز بھائی آپ کے 12 نکات کی یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا کہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی نے ایک ایک نقطے اور ایک ایک مقام کے رتبے اور ایک ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور جلال کی ہر چیز کو نوچنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اعلموا، ناکام کوشش، یس، ناکام کوشش۔ اعلموا، جان لو، ان الختمیۃ، کہ بے شک ختم نبوت کی مہر، اوتیت من الازل، ہمیشہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، ثم، دیکھو، استغفر اللہ، پھر اعطیت لمن علمہ روحہ وجعل ذلہ، پھر یہ ختم نبوت کی مہر اسے دی گئی جسے اس کی روح نے سکھایا اور اس کا ذل بنایا۔ لو، وہ کہتا ہے اس کے بعد ہے فتبارک من علم تعلم۔ آپ دیکھیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں جی جو شان ہم نے بیان کیا وہ کسی نے کی نہیں۔ کہتے ہیں جی ختم نبوت کی مہر اللہ کے رسول کا خاصہ ہے اور ان کی فضیلت ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ مجھے دے دی گئی ہے ختم نبوت کی مہر۔ استغفر اللہ، یہ وہ کہتے فَإِنَّ الْخَتْمِيَّةَ الْحَقِيقَةَ كَانَتْ مُقَدَّرَةٌ فی ہوا خاتم الانواع الانسان۔ ٹھیک ہے، وہ 6000 والا وہ جو واقعہ پورا وہ بیان کر اپنے بارے میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، اپنے بارے میں کہا۔ اچھا، یہ ایک تو امتیاز بھائی یہ بلنڈرز کا جو اس نے آخر میں اپنی طرف سے مرزا قادیانی کی عاجزی انکساری کے لیے کیا، اسی میں سے کفر نکل آیا کہ وہ کہتا ہے ختم نبوت کی مہر مجھے دی گئی ہے۔ اب امتیاز بھائی یہاں اسٹار من تعلم، یہ سلیکٹڈ ورکس یہ جو پڑھتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ، مربی آپ کے آفیشل، ان کو کہیں یہ اسٹار میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھنا، یہ اسٹار ہے وَلَا يُشْرِكُكَ فِي بَرَكَتِهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی برکت میں شریک ہو گیا، اس لیے ختمیت ملی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مسلمہ کذاب جو نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتا تھا نا، وہ مشارکت کی بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا آدھا علاقہ آپ کا آدھا میرا، بانٹ کے مل بانٹ کے نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسلمہ کذاب کے قاصد کو زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ذرہ بھی اپنے اس منصب اور اپنے مشن میں سے شریک نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے قائم کیا ہے، تو جھوٹا آدمی ہے۔ یہ کہتا ہے جی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تجھے میں نے شریک کر دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں۔ امتیاز بھائی اس پہ آپ کا ٹیک
عامر بھائی انشاءاللہ میں اپنے نا اس پہ فائنل تھاٹس دے کے انشاءاللہ آپ سے اجازت لوں گا. پہلی بات عامر بھائی یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جو زبان کو سمجھتا ہو یہ سما جو سما کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا، اس کے مطلب ہے کہ ایک واقعے کے دو مرتبہ ہونے کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت ادا کیے جانا. یہ واقعہ ایک دفعہ پہلے ہوا اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ پھر وہ ان کی شکل میں ہوا، اور جب ان کی شکل میں ہوا تو زیادہ کامل تھا. یہ اصل نقطہ ہے. ٹھیک ہے عامر بھائی.